السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ چیزیں جو ہیں وہ آج سائنس جو ہے وہ کئی چیزوں کو کہتی ہے کہ اس کو انجام دیں، جبکہ 1400 سال پہلے رسول خدا بہت ساری چیزیں فرما گئے ہیں۔ جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں دن میں 2 دفعہ برش کیا کرو، سونے سے پہلے کرو، صبح اٹھ کے کرو۔ خوب یہ رسول خدا جو ہیں وہ حتی رسول خدا مسواک کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ وہ تھا کہ میں زیادہ نہیں تلقین کرتا کہیں واجب نہ ہو جائے، اتنا رسول خدا فرماتے تھے ہر نماز سے پہلے مسواک کرے انسان۔ مسواک اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسواک کوئی اگر وہ ڈنڈی مل جائے مسواک کی جو ہے وہ تو بہترین ہے، لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے برش کر سکتے ہیں تو برش کریں، کریں صاف کریں۔ بہت ساری چیزیں دانتوں کے ذریعے سے بدن کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے کے ذرات ہوں، چاہے وہ اسمیل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اور مسواک کا میں نے بھی کچھ عرصے پریکٹیکل کر کے دیکھا، خود جو مسواک ہے وہ جو اسٹک والی مسواک ہے اس سے کرنے سے، دانت صاف کرنے سے انسان کا ارادہ قوی ہوتا ہے۔ یعنی انسان بعض اوقات جو کہتا ہے یہ کم کرنا چاہ رہا ہوں میں، اور رمضان میں زیادہ انسان کو ارادے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے نیت کی ہے روز قرآن پڑھوں گا اور مثلا پورا پارہ پڑھوں گا، خود نہیں پڑھ پاتا میں اتنی باقی چیزیں کرتا رہتا ہوں، اس میں میرا ارادہ کبھی نہیں ہو پا رہا، چاہ رہا ہوں مگر نہیں کر پا رہا، یعنی میرا ارادے میں ضعف پایا جا رہا ہے، تو میں اس ضعف کو بہرحال کسی طریقے سے پورا کروں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے وہ صلوات ہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے اپنے اثرات ہیں، صلوات تو آپ جتنا بھیجیں کم ہے دنیا میں۔ یہ ویسا ذکر ہے کہ جسے پروردگار کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، تو مومنین بھی کرنا چاہیے، کیونکہ سب صلوات بھیج رہے ہیں کس پر؟ محمد و آل محمد پر۔ تو اس کے اپنے اثرات ہیں۔ یہ چیزیں ذرا ہمیں یہ بہت ضروری ہیں آنے والی نسل کو بتانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے دین آنکھیں بند کر کے دیندار ہیں، یعنی وہ سب کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، جبکہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں آج کی نسل لاجک مانگتی ہے۔ آج وہ کہتی ہے کوئی ریزن پیش کرے، تو آپ کے ہمارے پاس ریزنز ہونے چاہیے، کیونکہ دین ایسا تھوڑی ہے ہمارا کہ مطلب آنکھیں بند کر کے اٹھ گئے تو دین لاجیکل ریزن ہے۔ دین کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب رسول خدا کہتے ہیں سونے سے پہلے واش روم جاؤ، یعنی اس میں حکمت ہے کہ تاکہ انسان اپنے جو ہے وہ شکم کو خالی کر کر جب سوتا ہے، کھانا جو ہے وہ رات کا ہلکا کھاؤ اور سونے سے کچھ گھنٹے پہلے کھاؤ۔ یہ سب روایات کے اندر آداب کیوں ہیں؟ کیونکہ تم پرخوری کرو گے، تم زیادہ کھاؤ گے، فجر کی نماز میں اٹھنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب انسان رات کو زیادہ کھاتا ہے تو پھر خیالات، خوابات بھی اسی وجہ سے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تو کہنے لگے اس سے پوچھو رات کو کھانا کب کھایا تھا اس نے، حالت ظاہراً تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں خواب میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں انسان کی اپنی ہیں، کرافٹڈ عمل کی وجہ سے ہیں، لیکن کیونکہ سنت الہی کا نہ تذکرہ ہے نہ عمل ہے۔ تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں اب اس کے علاوہ اور آپ کو کیا بتاؤں۔ تو انشاءاللہ اللہ توفیق تو خدا محرم میں آنے کی، تو محرم میں الگ طریقے سے انسان مجالس پڑھے، لیکن ماہ رمضان میں تو یہی ساری باتیں ہیں جو کہ ہم عام پورے سال میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے گفتگو کرنے کی اور نہ ہمیں سننے کی۔ آپ بھی نہیں سنیں گے رمضان کے علاوہ میں ایسی باتیں کروں گا، آپ بولیں مولانا صاحب کیا ہوگی، یہ باتیں پھر کبھی کیجیے گا، ابھی تو ہم مجلس سننے آئے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ مجلس بھی ہم نے اپنی مرضی کی سننی ہے، وہ جو آیا ہوا ہے حوضے سے اس کو نہیں سنانا کہ وہ اپنی مرضی سے سنائے، آپ کو بہتر جانتا ہے کہ کالا امام صادق علیہ السلام، کالا امام باقر علیہ السلام کیا ہے۔ نہیں، مجلس بھی اپنی مرضی کی چاہیے، مرضی کی نہیں آئے گی تو باہر بیٹھے رہیں گے ہم لوگ تھوڑی دیر تک، پھر آخر میں اندر آئیں گے تھوڑی دیر کے لیے کوئی بہرحال۔ لیکن بہرحال اچھی بات ہے، چاہے آخر میں کوئی آئے چاہے پہلے کوئی آئے، آنا ضروری ہے، آتے رہیں۔ کسی کو یہ نہ بولیں گے دیکھیں یہ تو بڑی دیر میں آتے ہیں اندر دیر نہیں، آنا چاہیے۔ اس در سے جو جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مجلس سننے آیا، چاہے وہ ماتم کرنے آیا، چاہے وہ نیاز کھانے آئے۔ جب بولیں گے نا آپ تو بالکل آخر میں آتے ہیں جب نیاز ہوتی ہے، کوئی نہیں، یہی شاید نیاز کی برکت اس کو کہیں نہ کہیں لے جائے، کم از کم حلال لقمہ تو کھا رہا ہے، اس دنیا کے حرام لقمے سے تو کئی بہتر ہے جو دنیا حرام لقمے کھا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں آنا ضروری ہے، لیکن جانا پھر وہ نہ جائے جو آیا تھا، جائے وہ جو تبدیل ہو کے جائے۔ یہ در ایسا ہے کہ یہاں حور آیا تھا اور حور علیہ السلام واپس گیا ہے، وہ ضروری ہے کہ میں آ تو گیا خوب آ گیا،
وہ اول تو میں خود نہیں آ سکتا، جب تک وہ بلائے نہیں تو میں نہیں آ سکتا. وہ اگر انہوں نے بلایا ہے تو پھر میری ظرفیت ہے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں، اس در سے برکتوں کو سمیٹ کے لے کے جاؤں، اٹھ کے لے کے جاؤں. یہ جگہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. دنیا کے اجتماع ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، دنیا ذکر بھی کر رہی ہے، ہر طرح کا ذکر کر رہی ہے، لیکن جس مجالس اور محفل کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو، وہاں ذکر خالی ہوا ہے، خالی باتیں ہیں، خیالات ہیں، توہمات ہیں. نہ اس دنیا میں کسی کمال پہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آخرت میں کسی کمال پہ پہنچائیں گے. تو ہم شکر کریں کہ ہماری مجالس اور محفل کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ظاہر ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھ لو، اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے سجدے کر لو، اتنی حجیں کر لو، سب کر لو، سارا دن تم یعنی روزے کی حالت میں رہو، ساری شب تم رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرو اور پوری زندگی گزار دو ایسی، مگر اگر تمہارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو یہ ساری نمازیں باتیں تمہارے منہ کو مار دی جائیں گی. تو ہم خدا کا شکر کریں عزیزان محترم کہ ہم اس ولایت سے متمسک ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ہر کسی کو مولا کی معرفت بہت کمال پر ہو، نہیں ہے. جب امام کے صحابیوں کی معرفتوں کے درجات تھے تو میرے اور آپ کے بھی درجات ہو سکتے ہیں. خوب ایک آدمی جس طرح ہی بہرحال سمجھتا ہے اس کو سمجھنے دیں. اب میں اگر 4 باتیں جان لیتا ہوں تو میں سامنے والوں کہتا ہوں لو اس کو کیا پتا مولا کیا تھے، بھائی اس کا بھی مولا ہے، اس کو بھی سمجھنے دیں. آج تو طارق جمیل صاحب کے کلپ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ مارا ہوا ہے، پورا ہر بندے نے جو ہے اس کو شیئر کیا ہوا ہے فیس بک پہ. تو بہرحال انہوں نے، مجھے نہیں پتا بیان ان کا کتنا یقیناً پرانا نہیں ہوگا کہ نیا بیان ہی ہے. اور جو مزے کی بات تھی اس بریکٹ میں میں نے دیکھا جو انہوں نے کہی، اور یہ کہی کہ میں نے کچھ دن پہلے یہ غور کیا. شکر ہے بہرحال کچھ دن پہلے ہی غور کر لیا، مگر کر لیا غور انہوں نے، اور غور کیا انہوں نے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور پھر انہوں نے تصریح بھی کی کہ دیکھیں مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. ہم تو پچھلے کئی 100 سال سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. چلے شکر ہے کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ مولا کے معنی دوست کے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں میں اب حضرت علی نہیں کہوں گا، میں مولا علی کہوں گا. اور کہیں گے شیعہ جو مولا علی کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ مولا علی ہے. ماشاءاللہ. وہ تو یہ تو بہت سال پہلے وہ خدا بہرحال ہر آدمی کا ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ عالم برزخ میں کیا مقام ہے، لیکن وہ نصرت فتح علی خان یہی کہتے تھے کہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. تو بات یہی ہے کہ وہ کہنا تو ہے سب نے. اور دیکھیں آقا جگہ نہیں ہے، فرار نہیں ہے ولایت سے. آپ کچھ بھی کر لیں، جس جنت کی تمنا میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، جس جنت کی تمنا میں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جس جنت کی تمنا میں آپ سجدے کر رہے ہیں، اس جنت کے دروازے پر جب آپ جائیں گے، حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، جب آپ جائیں گے تو جب آپ دق الباب کریں گے، وہ جو جنت کے دروازے کی کونٹی کھٹکھٹائیں گے تو اس سے جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے. تو اگر تو یہی تعلقات بنا لیے مولا سے تو وہاں کام آئیں گے، لیکن اگر یہاں تعلقات نہیں بنائے تو وہاں بھی کام نہیں آئیں گے. دنیا کا رول ہے یہ. تو آج آپ پی آر بناتے ہیں کس سے؟ کبھی اسپانسر سے، کبھی کسی لوکل سے کہ شاید کبھی کوئی کام نکل جائے. پاکستان میں تو لوگ بڑی پی آر بناتے ہیں نا، منسٹر سے، اس سے اس سے. آج کل لوگ مولویوں سے بھی پی آر بناتے ہیں کہ مولانا کے بھی کوئی تعلقات ہو ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیں گے. لیکن بعض اوقات بیچارہ مولانا معاشرے میں یا نکاح پڑھواتا ہے یا بیچارہ جنازہ پڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا کو کیا، ارے مولانا کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جی آپ ہی کو سب کچھ پتا ہے جو دنیا میں، کہ جب پھنستے ہیں تو پھر آپ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں. تو بہتر ہے مولانا سے بھی پی آر اچھی بنا لیں، کیونکہ جنت کی فلائٹ مولانا کے پاس ہی ہے. باقی فلائٹوں کی آپ ٹکٹ کہیں اور سے لے لیں گے، لیکن جنت کی فلائٹ کا ٹکٹ اس ٹائم مولوی کے پاس ہے. اور کیوں نہ ہو، جس در کے بہلول جنت بانٹتے ہوں اس در کے طالب علم کیوں نہیں جنت بانٹ سکتے. تو بہرحال گھبرائیں نہیں. اب آپ بولیں گے مولانا جنت بانٹنے آئے ہیں اس سال عمان میں، ہاں بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ. جنت خدا کی ہے، جنت رضائے الہی ہے.
خدا کی رضا علی کی مرضیوں میں پوشیدہ ہے، اگر اس ولایت کی مرضی پر زندگی گزر گئی جنت ہے، اور اگر اس ولایت کے مخالف رہے، یعنی زبان سے تو رہے مولا کے ماننے والے لیکن عمل میں پیچھے رہ گئے، تو ہماری اپنی شرمندگی ہے عزیزان محترم۔ یعنی وہاں پر جب قیامت میں برپا ہوگا تو وہاں جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم تو مولا کے ماننے والے تھے اور کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی صحیح کر کے جائیں تاکہ جو ہے وہ میں وہاں شرمندگی نہ ہو عزیزان محترم۔ یہاں آپ کو مجھے بعض اوقات میں اگر کوئی خدا نخواستہ غلط کام کروں، میں اپنے استاد کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں جب میں اپنے استاد کے سامنے جاتا ہوں، اور وہ استاد ایسے نہیں ہے کہ مجھے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے، وہ میری شکل دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کیا کر کے آیا ہے، میں ان کے آگے شرمندہ ہوتا ہوں۔ آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغا بہجت فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ استغفار کر کے آیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آغا بہجت کو اصلی شکلیں نظر آتی تھی۔ اصلی شکل کیا ہے؟ یہ میری اصلی شکل نہیں ہے، یہ میری ظاہری شکل ہے۔ میرے اندر میرے نفس کی جو شکل ہے جو میرے عمل کی وجہ سے ہے، اگر میرا عمل اچھا ہے تو اچھی شکل ہے، اور اگر میرا عمل برا ہے تو میری شکل مختلف جانوروں کی شکلوں میں ہے۔ جتنا بدتر عمل خدا نہ خواستہ اتنا بدترین جانور ہوں میں، اور جتنا بہتر ہوں گا اتنی شکل میری بہتر ہے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کر آیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ میں تمہاری صحیح شکلیں نہ دیکھوں۔ یعنی الہی نمائندے تھے، خدا غفار ہے، ستار ہے خدا، تو یہ بھی اپنے آپ کو اس میں تو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تمہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے نجف اشرف کے اندر، اور جیسی مولا کی زیارت پہ جاتے تھے لیکن جب باہر آتے تھے تو اپنی ابا کو اپنے چہرے پر ڈھانپ کے آتے تھے، تو ان کا شاگرد در وقت انہیں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دن سامنے آ گیا، کہا مجھے اس کا راز بتائیں۔ کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں، مجھے آپ بتائیں، جاتے تو آپ صحیح ہیں، واپس آپ اپنے آپ کو چھپا کے آتے ہیں کہ کسی کو آپ دیکھیں نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک شرط بتاؤں گا کہ تم جب تک میں زندہ ہوں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ کہتا میں نہیں کروں گا۔ کہا کہ میں جب اندر جاتا ہوں مولا کی زیارت پر تو مولا میرے آگے حجابات ہٹا دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ دیر عمل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ جب یہ کم ہو جائے تو میں دوسرے لوگوں کو ویسے ہی دیکھوں جیسے وہ اصلی ہیں، تو میں نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ آبا کو ڈھانپ کر آتا ہوں۔ یہ اولیاء خدا ایسے تھے عزیزان محترم۔ ہم آج بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں مجتہدوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، وہ کیا کہہ دیا، ہمیں تو دیوار کے ادھر نظر نہیں آتا۔ ہم تو فون پہ کسی سے بات کریں تو 4 دن بعد 10 دن بعد اس کی آواز نہیں پہچانتے۔ یہ دیوار کے ادھر نہیں، یہ تو ہمارے آخرت تک کے معاملات کو دیکھ لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس گھرانے کے نوکر ہیں، انہوں نے جو پایا ہے انہی ذریعوں، انہی حرموں کے سجدے شذوذوں سے پایا ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی اتنے بڑے دنیا کے اس ٹائم بڑے فلاسفر میں سے ہیں، میں نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ درود بھیج دے محمد وعلی محمد صلی علی محمد، نے ان کی زری کے سامنے انہیں ایسے دیکھا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کیسے گریہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہی در ہیں دینے والے، ہم لے نہیں پا رہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے عمل کو، میں تو نہیں جانتا آپ کے عمل، آپ میرا عمل نہیں جانتے، میں تنہائی میں کیسا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، مگر یہ اولیاء خدا جانتے ہیں۔ جب ان کے پاس جاؤ تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی، روحانی ڈاکٹر ہیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر نہیں بتاتے بس یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، تو وہ خود آپ کی نفس چیک کرتا ہے، آپ کے چہرے کے رنگت سے، آپ کی چیزوں سے پہچان جاتا ہے آپ کو درد جو ہے وہ مائیگرین کا ہے، بھوک کا ہے، یا سر درد، آنکھ کا درد ہے۔ وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آنکھیں ٹیسٹ کرائیں، وہ آپ کو بتا دے گا مائیگرین۔ وہ آپ خود کیوں نہیں گولی کھا لیتے؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں۔ آپ آنکھوں کے درد کی وجہ سے سر درد میں پیناڈول نہیں کھائیں گے، آپ آنکھیں ٹیسٹ کروائیں گے، چشمہ پہنیں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم سب مجتہد ہیں۔ دین کے معاملے میں ہماری رجوعات، مراجعات نہیں، ارے مولانا کو کیا پتا،
ارے مجتہد کو کیا پتا، ہمیں سب خود پتا ہے، اور ہم اتنے زیادہ دیندار ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یعنی ہم سے زیادہ مذہب کی معلومات تو خیر ہمیں ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم فتوے دینے میں سب اوکے ہیں. فتویٰ لے لیں آپ، سب سے حرام کرا دیا، یہ کرا دیا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم کس نہج پر ہیں. مجھے کل پنجاب سے کسی نے کل یا پرسوں فون کیا، پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو روزے کی حالت میں مر جائے وہ کافر مرتا ہے. اب یہ وہاں ہیں جہاں علماء ذاکرین ہیں، ایسا نہیں کہ ایسا جنگل ہے کہ جہاں کوئی آج تک گیا ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں بحث ہو رہی ہے، شرط لگی ہوئی ہے. چلو مولانا جاننے والے مولانا نکل آئے تو واٹس ایپ پہ مولانا کو تو لوگ فری میں ہیں، مولوی تو مسئلہ ہی نہیں، پوچھ لیتے ہیں مسئلہ ہی. تو خدا کا شکر ہے، بہرحال یہ بھی توفیق الہی ہے. بہرحال آج کل اس کی وجہ سے انسان تو کیا ہے، روزے کی حالت میں کافر مرے. میں نے کہا اول تو خدا کا بندہ عبادت میں، روزہ عبادت ہے، روزہ خدا کے قریب کرتا ہے، روزے میں انسان کی سانسیں عبادت ہیں. اس عمل میں اگر جا رہا ہے تو خدا کے بہترین ہے، وہ قریب ہے. کیا ہو گیا ہے کہ وہ کافر مر گیا؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جہاں سے دین لینا ہے وہاں سے نہیں لے رہے. دین فیس بک سے اور یوٹیوب سے لے رہے ہیں. فیس بک کا فتویٰ، یوٹیوب کا فتویٰ. میں لندن میں تھا تو وہاں کال آئی ایک محترمہ کی، وہاں صاحب فلانے مسئلے پر جو ہے وہ، میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہ وہ نہیں، ہم نے تو وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے. تو میں نے پھر یوٹیوب سے تقلید کریں اور یوٹیوب سے پوچھیں پھر آپ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اصل میں دین کو سمجھا ہوا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. عزیزان محترم، اگر دین مسئلہ نہیں تھا یا اتنا ہلکا تھا تو 1,24,000 کیوں بھیجے پروردگار نے؟ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بنی اسرائیل نے 300 نبیوں کو طلوع بین الحرمین جو ہے وہ شہید کر دیا. خدا دین کو اہمیت دی. مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا تم سب سے زیادہ شکر کرو وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. یعنی یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سب سے زیادہ شکر کرو. اور دین کاملی ولایت علی ابن ابی طالب پر ہو رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین ہم نے مکمل کر دیا اس ولایت کے ساتھ. اب یہ ہم نے بھی جو ولایت لی ہوئی ہے یہ بس ہم نے بس باتوں میں لی ہوئی ہے. عمل کے پیروکار، میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میرا عمل نہیں ہے اچھا. جیسا ایک مولا کا ماننے والا شیعہ ہونا چاہیے میں ویسا نہیں ہوں. اچھا میں اپنے آپ کو بڑے آرام سے، وہ کہاں ہم لوگ، کہاں وہ کہاں ہم لوگ، اگر جو انہوں نے باتیں کی تھی ہمارے عمل کے لیے نہیں تھی تو پھر وہ مارس میں جاتے یا پلوٹو میں جاتے یا کسی اور گیلیکسی کے اندر جاتے. جو ملکی ویو گیلیکسیاں ہیں وہ کہیں اور جاتے. تو کائنات تو آپ کو دیکھیں نا آج کل جو ہے وہ ایک سورج کے دوسرے سورج تک ایک کے فاصلے پر پتہ نہیں 8,000 ہزار مائل کے فاصلے پر کائنات اتنی بڑی ہے کہ ابھی تک درک پہ درک نہیں کر پا رہا انسان. اور ابھی تو صرف ایک سٹیج نہیں ہو رہی ہے، باقی جو بلیک ہولز ہیں وہ کچھ اور ہیں. پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہ یہ صرف مادیت ہے، یہ برزخ نہیں ہے. برزخ اس کے 8 گنا بڑی ہے. اور قیامت تو وہاں پر تو ہر شخص کے لیے جو مقام ہے وہ ایک الگ ہے. یعنی اگر ہم صرف خالق کی اس مخلوقات کو دیکھ لیں تو ہم سر سجدے سے کبھی نہیں اٹھائیں گے، کبھی نہیں اٹھائیں گے. آیت اللہ عظمہ بہجت یہی فرماتے تھے اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو کبھی بھی تم گناہ نہیں کرو گے. کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے خدا کا، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. جبکہ مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے پروردگار کو پہچانا. عزیزان محترم، ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. ہمیں معرفت سے دور کیا جا رہا ہے. ہمیں ہم نہیں کر سکتے، ہمارا کیا کام ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں عزیزان محترم، کون پڑھے گا؟ اس مکتب کے ماننے والے اگر نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے، اس مکتب کے ماننے والے اگر صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھیں گے، اس مکتب کے ماننے والے اگر قرآن اور تفسیر نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ صحیح تفسیر کس کے پاس ہے؟ قرآن کی. اہل بیت قرآن، جسے قرآن جب نیزوں پہ اٹھایا گیا تو میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میں ناطق قرآن ہوں. یہ سامنے تھے قرآن، البتہ وہ بھی خالی ڈبے تھے، قرآن نہیں تھا. نہیں پھر بھی وہاں نے کہا کہ میں ناطق قرآن ہوں، مجھے چھوڑ رہے ہو. مہاراج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، جمعے کا دن تھا، گزر گیا. ناطق قرآن جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، کتنا میں نے اسے یاد کیا.
قرآن صامت ہمارے پاس ہے، ناطق غیبت کے پردے میں ہے، صامت کو ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ قرآن تلاوت کرو۔ اب ہمارے شروع ہو جاتا ہے بعض سے جو میں مولانا نجیب جیری صاحب قبلہ موجود نہیں ہے، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے ابھی یہی خطبہ شعبانیہ کی تشریح پر، اور بہرحال انہوں نے لطف کیا کہ مجھے بھیج دیا، تو اس میں سے میں چیزیں نیام میں آپ کی خدمت میں دیتا رہوں گا۔ قرآن ہمارے یہاں کیا چیز غلط رائج ہے، ماہ رمضان میں قرآن شروع کر دیا تو پورا پڑھنا پڑ جائے گا، ایک یہ غلط کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ بھائی پڑھتے نہیں ہے کیوں وہ پورا پڑھنا پڑ جائے گا، جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن سورہ مزمل میں خود کہہ رہا ہے کہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ بھائی پورا پارہ پڑھ سکتے ہیں پورا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں آدھا پارہ پڑھیں، ایک جز پڑھ سکتے ہیں چھوٹا، ایک کوارٹر پڑھ سکتے کوارٹر پڑھیں، ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں ایک صفحہ پڑھیں۔ حدیث میں ہے کہ جو اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب آپ جتنی آیتیں پڑھیں گے اتنے قرآن کا ثواب ہے۔ سورہ حمد پڑھیے آپ نے 7 دفعہ قرآن کا ثواب مل گیا آپ کو۔ اب اس سے آسانی اور کیا ہے مجھے بتائیں۔ اب آپ بولے مولانا آپ خود ہی پڑھ لیا کریں، ہمیں ثواب بخشتے ہیں۔ میں یہی کر سکتا ہوں، میں آپ سب کو ثواب بخش دوں گا جو میں پڑھوں گا۔ میں خود بھی تو کچھ کروں میں عزیزان محترم، کو تھوڑی سی تو ہل جل ہونی چاہیے نا، تھوڑا سا ٹائم نکال لے آپ۔ اب رمضان میں ہمیں یہاں بڑی آسانی ہے آج کل، جیسے بعض آفس 1-8 بجے بند ہو جاتے ہیں، پھر شام کو کھلتے ہیں، پھر گیپ ہے، ہم خوش بہت ہیں، لیکن خوشی کس بات کی ہے؟ نیند پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو اس مہینے میں سوئے گا سونا بھی ثواب ہے، لیکن یہ سونا کہیں چاندی بھی نہ بدل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا آدمی سوئے بھی صحیح، تھوڑا سا قرآن بھی پڑھے۔ تو کتنا اچھا ماحول ہو، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر گھر والے کچن میں مصروف ہیں، آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قرآن کھول لیں، پڑھ لیں، بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا معنویت ہے۔ حدیث میں عزیزان محترم وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اہل آسمان کے لیے، اہل عرش کے لیے، جس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، ان کے لیے یہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جیسے ہمارے لیے تاریکی میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی شہرت عرش پر ہو تو قرآن کی تلاوت کریں، مگر کیونکہ ہم مادیت میں اتنے گرے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کون پڑھے۔ اچھا پھر قرآن رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میسج بھی شروع ہو جاتے ہیں، بھائی قرآن پڑھنے کے علاوہ فکر بھی کرنی چاہیے، تدبر بھی کرنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں پہلے پڑھ نہیں رہا تھا، فکر کون کرے گا؟ چلو بھائی یہ بھی نہیں ہو رہا آپ سے۔ نہیں ہے، دیکھیں قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، قرآن کا سننا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، اور فکر تدبر تو اس کا اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن آپ بسم اللہ تو کریں تھوڑی سی، آپ پہلے پڑھ لیں، آپ نہ فکر نہ کریں، فی الحال تدبر نہ کریں، آپ پڑھنا شروع کر دیں کم از کم، پڑھیں تو صحیح کم از کم۔ اب اس چکر میں بھائی ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ فکر کرنے والے لوگ ہیں قرآن پر، وہ اس چکر میں پڑھ ہی نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، ماہ رمضان میں تلاوت کا الگ ثواب ہے۔ کچھ نہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، موبائل آپ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، آپ اس میں لگا لیں، آدھے گھنٹے کے تو سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کے پورے قرآن کے پارے کی تلاوت ہے۔ وہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کان میں لگا لیں، سنتے رہے گا اس کو۔ یعنی اتنی آسانی کے باوجود بھی اگر میں اس قرآن سے دور ہوں عزیزان محترم، اور یہ جیسے صامت قرآن ناطق قرآن ہے، تو یہ صامت امام ہے۔ جب میں صامت امام کے قریب نہیں جا رہا تو کل میں اصل امام کے قریب کیسے جاؤں گا؟ لمحہ فکریہ ہے کہ آج قرآن نہیں ہے میری زندگی میں، صلوات بھیجیں محمد والا، اللہم صلی علی محمد۔ سینئر علماء آ جاتے ہیں، تھوڑی ہمیں ٹینشن بھی جاتی ہے کہ غلطی ہو گئی تو یہ بعد میں پھر سائٹ پہ لے جائیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا غلطی نہ ہو، اور آپ لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں، ٹینشن نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ نہ ہو یہ بعد میں جا کے بولیں یہ کہاں سے پڑھا تھا میں نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دے کہ ہم صحیح باتیں پڑھیں، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھنا، صلی علی محمد آل محمد۔ تو عزیزان ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں، آپ تھوڑا سا پڑھیں قرآن، کوشش کریں، دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے۔
اور قرآن کی جو تلاوت ہے وہ یہ سمجھ کے کریں گے کلام الہی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں نا، دیکھیں دنیا کو آپ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. اور ظاہر اس کا یہ ہے، اس کے باطن تو کتنے پوشیدہ ہیں. اس چیز کے اثرات ہیں. صرف یہ نہیں بس آپ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کے آپ کے بدن کے اوپر اثرات ہیں، باڈی کے اوپر اثرات ہیں آپ کے اوپر. وہ چائنیز جاپنیز جس نے جو ریسرچ کی تھی، اس نے پانی کے اوپر ریسرچ کی، الفاظوں کو پانی سامنے رکھا اور الفاظ اس کے اطراف میں رکھے، برے الفاظ جو بھی عام معاشرے میں برے ہوتے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز چینج ہو رہے ہیں اور ان کی شکلیں خراب ہو رہی ہیں. پھر اس نے اچھے لفظوں کو پانی کے پاس رکھا، جیسے محبت، ماں، یہ وہ یونیورسل ورڈ ہیں جو ہر جگہ اچھے لفظ ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پانی کے مالیکیولز چینج ہو رہے ہیں. پھر اس نے پانی اپنے سامنے رکھا اور کئی لوگوں کو فون کیا، کہا کہ اپنے ذہن میں اس پانی کو رکھو اور اچھے لفظ سوچو. تو جب انہوں نے سوچنا شروع کیا تو پانی کے مالیکیول تبدیل ہونا شروع ہو گئے. یعنی دنیا کے اندر آپ کی سوچوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا، ارے نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا، کیونکہ آپ خود اپنے وجود سے اس نیگیٹو تھاٹ کو کریٹ کر رہے ہیں اور اسباب آپ کے سامنے بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن وہی موٹیویشن فیکٹر، آپ بولے نہیں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، میں کوشش کروں گا، آپ کوشش کریں، خدا اسباب کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے. انسان طاقتور ہے. چھٹا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اپنے ارادوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. انسان کے ارادے کا بھی ہونے چاہیے. خیر اس نے دیکھا کہ یہ پانی کے مالیکیولز تبدیل ہو رہے ہیں. پھر اس نے دیکھا کہ سب سے بیسٹ پوزیشن پانی کے مالیکیولز کی کس وجہ سے ہے. تو اس نے جب چیک کیا، ٹیسٹ کیا، تو دیکھا کہ جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو پانی کے مالیکیول اپنی بیسٹ فارم میں آ جاتے ہیں. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بدن میں 70% کیا ہے؟ پانی ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے بدن میں مالیکیول کتنے بہترین ہو جائیں گے، چہرے پر کتنا نور آ جائے گا، زبان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گی، غیبت کرنا چھوڑ دے گی، کان کے اوپر اثرات مرتب ہے. یہی تو کمال ہے اسلام کا. جانے وہ صرف آپ کے ظاہر کو نہیں صحیح کر رہا، وہ آپ کے باطن کو صحیح کر رہا ہے. اور یہی باتیں ہیں جو ٹریول کر کے جائے گا اس عالم کے اندر. ظاہر تو یہی ہڈیاں پوسٹ سب ختم ہے تھوڑے دنوں کے اندر، وہاں تو کوئی اور نظام ہے. اس کو ہم صحیح کریں. دوسرا عمل تدبر کا ہے قرآن کا، کہ ہم فکر کریں، جتنا موقع مل رہا ہے ایک آیت کے بارے میں سوچیں. کتنی بہترین ہے. بعض اوقات انسان تلاوت قرآن پڑھتا ہے، خدا کلام کر رہا ہے اپنے بندے سے، گفتگو کر رہا ہے. آیات ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کی زندگی بالکل ایسا لگتا ہے کہ خدا اسی سے ہی بات کر رہا ہے. کتنی ایسی آیات آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ترجمہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے پروردگار کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اور زندگی کے سارے مسائل، چیزوں کا حل ہمیں بہترین طریقے سے قرآن دے رہا ہے. جہاں اگر ظاہر آیت ہم نہیں سمجھتے تو ہم اپنے مفسرین کو، اہل بیت نے جو تفاسیر اور حدیث بیان کی ہیں، ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں. اور ہماری کوشش تھی کہ بہرحال اگر وقت ملا تو ہمارے کچھ دوست بہت زحمت کر رہے ہیں کہ تقریباً شاید 4-5 منٹ کے اندر ہر روز ایک پارے کا خلاصہ ہے. 4-5 منٹ میں کوشش کروں گا کل سے اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں، تاکہ پتہ ہو کہ پہلے بارے میں کیا ہے، دوسرے بارے میں کیا ہے، تیسرے بارے میں کیا ہے. یہ تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ ہیری پوٹر کی کتاب جب ریلیز ہوتی ہے لوگ لائنیں لگا کے خریدتے ہیں، اور وہ صرف تخیلاتی ناول ہے، اور وہ بھی اس میں شیطان پرستی ہے ساری، اور وہ لائن سے لگے ہوئے لوگ. لائن لگتی ہے یورپ میں کتاب خریدنے کے لیے. ہمارے یہاں بھی بڑا پوز مارا جاتا ہے. جو ہمارے یہاں بھی کچھ فیملیاں نا ہیری پوٹر شیلف میں رکھتے ہیں کہ نا ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، پڑھے، بری بات ہے، اسٹوریز پڑھے، لیکن جو حقیقی کتاب ہے، احسن القصص قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بیان کی ہے، وہ ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں؟ کتنا ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ قرآنی چیزوں کو بچوں کے لیے کتنا کیا ہم نے آج تک؟
اب جب مولانا کچھ بتا دے کہ یوں کرنی چاہیے، سٹوری بنانی چاہیے، اینیمیشن بنانی چاہیے، سب آ جاتے ہیں مولانا صاحب پھر کب بنا رہے ہیں آپ؟ سارا کام مولوی نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، باتیں کرنی ہے، سارا کام مولانا کر لے. مولانا اگر کچھ لے لے، 4 پیسے کھا گیا پیسے دے کر، مولانا صاحب کا کام ہی ہے پیسے. بھائی یہ کام پروفیشنل کا ہے، مولوی کا کام نہیں ہے. یہ مولانا صاحب بتا سکتے ہیں، آپ پروفیشنل کو ہائر کریں، آپ کام کرائیں، آپ بھی تو کوئی ذمہ داری لیں. ساری ذمہ داری ہم مولانا ہی لے لیں زندگی کی. نہیں عزیزان، ہر بندے کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر. امام وقت کو ہر بندہ چاہیے، ہر انسٹیٹیوشن کو بندہ چاہیے. اب آپ بولے میں تو مثلا نارمل سا آدمی ہوں، میرا کیا کام ہے امام؟ میں امام کی کیسے؟ وہ دیکھیں تہران میں موچی تھا کہ جس سے وقت کے امام نے کہا کہ اگر میں تمہیں ملنے نہ آؤں ہر ہفتے تو کیا ہوگا. موچی تھا، کہتا ہے مولا میں مر جاؤں گا. امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اسی لیے ہر ہفتے ملنے آتا ہوں. موچی تھا. ایک موچی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں مایوس ہیں کہ ہم امام کے کوئی کام نہیں آ سکتے؟ عزیزان، جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، کتنا میں پریشان ہوں وقت کے امام کے لیے. پروردگار سے حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، تجھ سے کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام گفتگو، تو کیا کوئی اور بھی گفتگو کرے گا؟ تو پروردگار نے کہا ہاں، ایک ایسی امت ہوگی موسیٰ کہ تم جو مجھ سے گفتگو کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان میں 70 حجابات ہیں. 70 حجاب ہیں جب تم مجھ سے گفتگو. لیکن ایک امت ایسی ہوگی کہ وہ افطار کے وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، اور وہ جو بھی دعا مانگیں گے مستجاب ہوگی. محمد وعلى محمد صلوات صلی اللہ محمد. خود کتنا بہترین موقع ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں پر اس امت کا روزے دار پہنچ رہا ہے. مگر ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جتنی جلدی مل جائے، جتنا زیادہ کھا لیں. کھانا ساری زندگی کھانا ہے، اصل تو یہ مانوی کھانے ہیں، یہ کون کھائے گا؟ یہ نہیں ملنے پھر کہیں. کیا میں نے اس وقت، آج 12 روزہ تھا، انشاءاللہ آئندہ روزے باقی ہیں ابھی، کیا میں اس وقت ظہور کی دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا؟ پہلی دعا ہماری ظہور امام کی ہونی چاہیے. کیوں؟ جب تک میری ساری دعاؤں، خواہشات، میری پرائرٹیز، سب کچھ پر اگر وقت کا امام امپورٹنٹ ہوگا تو میں پھر کامیاب ہوں، ورنہ میں کامیاب نہیں. آپ کو بولا جائے جیسے فیری ٹیل میں ہوتا تھا نا کہ 3 دعائیں مانگو قبول ہو جائیں گی، تو میں پہلی کیا مانگوں؟ آپ اپنے آپ سے دل میں پوچھیں، میں آپ سے کیا، میں آپ کے سامنے تقدس معافی تو نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں. بولا آپ گھر مانگیں گے، گاڑی مانگیں گے، یا کوئی بہت بڑی نوکری مانگیں گے، یا بولیں گے یہ میرا کام ہو جائے وہ. دیکھیں میں انڈیویجول ہوں، میری ساری پریشانیاں فردی ہیں، لیکن ظہور کا ہو جانا عالم کی پریشانیوں کو ختم کرے گا. یہاں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. کربلا کو ماننے والے خود غرض نہیں ہے. کربلا سیکریفائس ہے، قربانی ہے، ایثار ہے. کربلا وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ تمہیں اپنا کچھ نہیں، سب اللہ کا، سب خدا کا. جو امام ہے اس کے گرد گھومتے رہو. اور امام کے گرد کربلا والوں نے گھوم کر دکھایا. تیر کھا لیے، سب کھا لیے، مگر امام کو تیر نہیں لگنے دیے جب تک زندہ تھے. یہ کمال ہے. ساری زندگی اگر ہم اس درخواست کو سنتے رہیں اور اپنے وقت کے امام کے اوپر قربان نہ ہو پائیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، آغا بنایان کے جو بہت بڑے اسکالر ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام سے ظہور ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے، امام آ جائے. تو کہتے ہیں کہ مطلب امام کو دیکھ لیا، یعنی دیکھ رہا ہے امام کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں امام کو میں دیکھ لوں، امام کو میری زیارت ہو جائے، میں امام کو مل لوں، یعنی پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. آپ
نہیں کیا کریں گے آپ بولیں گے نہیں اچھا مولا میں نے آپ کو بس دیکھنا تھا, میں اب گھر جا رہا ہوں, میرے اپنے بہت سارے کام ہیں, میرا بزنس ہے, میرا اسکول ہے, میری یونیورسٹی ہے. یہ کریں گے یا وہ کریں گے جو حضرت عقیل کے بھائیوں نے, حضرت مسلم کے بھائیوں نے شب عاشورہ کہا تھا, جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے, 70 دفعہ زندہ کیا جائے, ماں ترکتک یا حسین, آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم, آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر ہے. تو کیا ہم ریڈی ہیں امام زمانہ کے لیے کہ امام آ جائیں تو ہم امام کو دیکھ کے واپس چلے جائیں گے؟ جبکہ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں کہ امام آئیں گے, ہم امام کے گرد گھومیں گے جب تک امام کامیاب نہیں ہو جاتے. کامیابی یعنی ظاہری کامیابی, یعنی جو ان کی حکومت ہے, جب تک وہ نہیں ہے میں امام کو کیسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ یعنی میں جاؤں گا میرے بچے رو رہے ہیں, میرا گھر رو رہا ہے مولا. تو کربلا میں بھی تو ایسے واقعات پیش آئے تھے, جو اپنے گھر و خانوادے کے لیے گئے تو واپس نہیں آئے. پھر وہ کربلا آنے والے آئے, حبیب ابن مظاہر آئے, زہیر ابن کہن آیا, اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے. کیا میں یہ جو تقوی پرہیزگاری یہ روزے کس لیے ہیں عزیزان محترم؟ کتنا ثواب کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو ثواب ملے گا نا. آپ اپنے ایک کارڈ میں, ویزا کارڈ میں یا کریڈٹ کارڈ میں یا کسی ڈیبٹ کارڈ میں جو پیسے ڈالتے ہیں کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا, کارڈ یوز کروں گا, لیکن وہاں اگر کارڈ کی مشین ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو کارڈ کہاں سویپ کریں گے؟ کارڈ اپنا, مشین ہی نہیں ہے وہاں پہ, تو آپ کارڈ میں جتنے پیسے ڈالتے رہے وہ بیکار ہے آپ کے لیے. تو جس جنت کی تمنا میں ثواب کما رہے ہیں, اگر جنت میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تو کہاں لے کے جائیں گے ثواب؟ اور جنت جب تک نہیں ملنی جب تک سردار جنت راضی نہ ہو, اور جب تک حسین کا بیٹا, حسین کا وارث زندہ ہے. عزیزان محترم, زندگی کی کوئی اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. میں کیسے تمنائیں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں وقت کے امام کے بغیر؟ متھا ترانا, میں کب دیکھوں گا آپ کو امام؟ عزیزوں نے لیا, میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. کتنا تڑپتا ہوں میں. ایک عالم دین نے واقعہ بیان کیا, یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں, کوئی 50-60 سال پرانی بات انہوں نے بیان کی کہ خراسان مشہد سے وہ وہاں رہنے والا تھا, اور وہ کہتا میں ایک دن سامان لوڈ کر کے جا رہا تھا, اور شدید سردی تھی, برف پڑ نہیں رہی تھی لیکن سردی ایسی تھی کہ انسان جم جائے. تو کہتا میں نکلا اور ہائی وے پر, تو اچانک سے میرا جو ٹرک تھا وہ بند ہو گیا. اب میں باہر نکلا اور میں خود مکینک بھی تھا, مجھے سب پتا تھا, میں نے پوری کوشش کر لی جتنا میں جہاں ہو سکتا تھا کہ یہاں مسئلہ ہوگا, یہاں مسئلہ, مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا. اور اتنی سردی تھی کہ میں اگر تھوڑی دیر باہر رہتا تو مجھے پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا. اور جب میں نے دیکھا کہ اب غروب کے قریب ہو رہا ہے تو میں کچھ کروں, لیکن میں کیا کرتا؟ کہتا میں آ کر اندر بیٹھ گیا کہ کم از کم اندر پھر بھی تھوڑی سی تو گرمی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر میں نے غروب تک کچھ نہیں کیا تو آج رات کو میرا جنازہ ہے یہاں سے. اتنی سردی تھی اور مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسے میں کہتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کے چہرے آنے لگے جنہیں میں خدا حافظ کر کر آیا تھا, اور یہ تھا کہ اب میں ان کو نہیں دیکھوں گا. اور اپنی بہت ساری چیزیں مجھے زندگی کی یاد, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے زندگی میں, انسان کہیں نہ کہیں پھنستا ہے ایسی مشکل میں کہ جہاں اسے اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی, یہ میری کوتاہی تھی. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے میرے اعمال آنا شروع ہو گئے. میں نماز کے معاملے میں کوتاہی کرتا تھا, کبھی رہ جاتی تھی, کبھی دیر سے پڑھتا تھا. یہ میرے اندر ایک برائی تھی. اور ایک اور برائی تھی جو میرے اندر تھی, اس کا وہ عالم دین نے بھی ذکر نہیں کیا, کہ وہ یہ دو چیزیں میرے اندر کمزوریاں تھیں. تو میں نے وہیں پر وقت کے امام کو پکارا, یا امام زمان اغثنا, میری مدد کیجیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور نماز اول وقت پڑھوں گا. کہتا ہے یہ میں نے ابھی کیا اور خدا کی بارگاہ میں بڑا گریا کیا کہ خدا مجھے معاف کر, مجھے اس چیز سے نکال. تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں پانا ہے. تو میں سمجھا کہ شاید کوئی اور ڈرائیور ہے جس کی اپنی بھی گاڑی واڑی کوئی خراب ہے,
جیسے ہی آیا تو اس نے میرے شیشے کے پاس آ کر کہا کہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کہہ رہا ہے میں صحیح کرتا ہوں. کہہ رہا نہیں میں کرتا ہوں, تم سیلف کرو. کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس نے کچھ کیا تھوڑی دیر میں نے دیکھا ٹرک سٹارٹ ہو گیا. وہ واپس آیا اور شیشے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا, تو میں نے کہا کہ بہت شکریہ, چلو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کی گاڑی بھی اگر مشکل ہو. کہتے نہیں میری کوئی مشکل نہیں ہے. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے میری لیے مدد کی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو آپ کی مدد کروں, میرے پاس کچھ پیسے ویسے جو تھے. میں نے کہا تو کہنا نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس اس عہد پر قائم رہنا جو تم نے کیا ہے. کہہ رہا یہ میرا سننا تھا تو میرا بدن خشک ہوا اور میں اتنا بھی ادب نہ کر پایا کہ میں باہر نکلتا, لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں باہر نکل کر پاؤں میں پڑ جاؤں, جب تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا. محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. کہتا ہے پھر میں گھر گیا میں نے گھر میں اپنے بچوں کو بیوی کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو آج سے پہلے جو زندگی تھی وہ تھی, آج کے بعد زندگی بالکل تبدیل ہے. بیگم کو بولا اب تمہارا حجاب صحیح ہونا چاہیے, اگر تم کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری طرف سے تمہیں خدا حافظ. بچوں کو گھر والوں بولا ہم تو پہلے سے اچھے تھے, تم خود اچھے نہیں ہو رہے تھے. پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے جہاں وہ ٹرک لوڈ کرتا تھا تو وہاں پر اذان کا وقت ہوا, تو میں نے بولا کہ بھائی نماز پڑھنے چلو, تو سب نے بولا کھانا کھانے چلو. کہتا ہے نہیں, تو سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا. لیکن میں نے کہا کہ بہرحال کیونکہ نماز کا مذاق ہو رہا تھا تو میں نے انہیں واقعہ سنایا. سب نے مجھے معافی مانگی مجھ سے اور سب نے وہیں پر باجماعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد زندگی کا. عزیزان محترم, آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا جو سوال امام سے کیے جائیں گے وہ میں جانتا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو قیامت میں میرے گریبان کو پکڑے. صرف ایک کام, نماز. خوب ظاہر ہے جو ٹریول میں ہے, کہیں ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے, کچھ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں میرے پاس اپرچونٹی ہے, موقع ہے, پڑھ سکتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں, افطاری ہے, خوب پہلے نماز پڑھیں, ایک پڑھ لیں, سنتیں نہ پڑھیں, دوسری نماز بعد میں پڑھ لیں. لیکن اس بھوکے پیٹ جو مانویت سے پر آپ کا وجود ہے اس میں سجدہ کریں, اس کا کہیں اور اجر ہے, جانو کہیں اور لے کے جائے گا آپ کو. یعنی وہ آپ کا اہمیت دکھائے گا کہ تم نے لبیک کہا ہے حی علی الصلاۃ پر, حی علی الفلاح پر. تم نے شکم کی طرف نہیں پڑھے ہو, تم سجدے کی طرف پڑھے ہو. یہی تو وہ سجدہ تھا جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی کربلا میں. اسی کا تو توحید کا تو مسئلہ تھا سارا, توحید کا انکار کر رہا تھا یزید بیٹھا ہوا, وہی کو کہہ رہا تھا کہ سب ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا. مگر وہاں پر اسی گھرانے سے نکلا کہ جن کے گھرانوں پہ رسالتیں اتری ہوئی تھی, وہی گھر نکلا جس کے گھروں کے اطراف میں ملائکوں کا آنا جانا تھا, وہی شخص نکلا جو معدن رسالت تھے. انہوں نے دین کو بچایا. کون دین کے لیے اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور ان کے ماننے والے اگر اپنی عبادتوں میں کوتاہی کریں ایسا, اور ہماری اپنی شرمندگی ہے, انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا کائنات تب بھی مولا تھے جب 25 سال بیٹھے رہے, مولا کائنات تب بھی مولا ہی رہے جب وہ 4 سال حکومت میں رہے. مولا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو مولا انبیاء کا مولا ہے. انبیاء کو رسالت نہیں ملی جب تک نبوت انبیاء نے سب نے ولایت کا اقرار نہیں کیا. اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ لوگ نہ مانے یا نہ مانے؟ بات یہ کہ امت کے اپنے وفات کی بات تھی. امت اگر آج خود کامیاب ہونا چاہتی ہے اپنے وقت کے امام کو مانے, اور یہ مشترک ہے. سارے جتنے زندہ ادیان ہیں ان سب میں یہ چیز مشترک کامن ہے کہ ایک شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک ہی شخص ہے, خصوصیات ایک ہی ہیں, کسی نے کم بیان کیے کسی نے زیادہ بیان کیا. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے مکتب میں اس شخص کی خصوصیات کے علاوہ
اس کا شجرہ، اس کا نسب، اس کا نام، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ یہ آپ دعائیں دیں اپنے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے نیکیاں کی تھی جو آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی نیکیوں کا سبب ہے، میری کون سی نیکیاں ہیں؟ یہ ان کی نیکیاں ہیں کہ جن کے سلبوں میں آیا ہوں یہاں تک۔ عزیزان محترم، اس موقع کو ضائع نہیں کریں۔ حق پر زندہ رہنا اور مر جانا کمال ہے۔ میں پہلے ایسا تھا، میں پہلے ویسا جیسا بھی تھا، ابھی کیسا ہوں، یہ مہم ہے۔ تو ہم بہرحال اپنے اس وقت کے امام کے لیے بڑا سا ٹائم، یہ سب نمازیں، روزیں، دعائیں، سب کس کے لیے؟ امام کے لیے، مولا آپ کے لیے ہے۔ کچھ نہیں ہے میری زندگی میں اگر آپ نہیں ہیں، اور اگر آپ ہیں تو چاہے پوری دنیا میری دشمن بن جائے، میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہی تو کربلا، یہی تو کمال ہے عزیزان محترم۔